دوسری صفت اللہ کا مقبول بندہ بننے کے لیے اور علم کی مقبولیت، عمل کی مقبولیت اور ولایت کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ چونکہ ہم طالب علم ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم کے ساتھ عمل کی، عبادت کے ساتھ اخلاق کی، یہ حاصل کرنے کی کوشش ابھی سے کرتے رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ورنہ کتنے علماء ایسے ہیں، ایسے خشک مزاج، بالکل نہ اخلاق سے عاری اور کسی کی کوئی اہمیت نہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں، گفتگو میں کوئی سلیقہ مندی نہیں، تہذیب نہیں۔ اس سے لوگ علم سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں اور مدارس سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری صفت ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اپنے کسی قول سے یا اپنے کسی عمل سے دوسرے کی تحقیر اور اذیت پہنچانے والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تقریر کے دوران ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے ظاہری کر و فر کو دیکھ کر، ظاہری رہن سہن کو دیکھ کر اس کے معتقد نہ ہو جاؤ، بلکہ آدمی تعریف کے قابل وہ ہے جو امانت کے ادا کرنے کا اہتمام کرے، چاہے وہ امانت اللہ کی ہو، چاہے وہ امانت بندوں کی ہو۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے سے احتراز کرے، تب جا کے اس کے اخلاق کو آپ مان سکتے ہو اور اس کے معتقد بن سکتے ہو۔ دوسروں کی عزتیں اچھال رہے ہیں۔ اب تو بعض یوٹیوبروں کا مشغلہ ہی ہو چکا ہے کہ کسی کے بھی بیان سے کچھ بھی کلپ نکال لو، اٹھا لو اور اس کو سائڈ میں لگا دے کے ایک ایک جملے پر اسے روک روک کر اس پر کمنٹس کرو، اس پہ تبصرہ کرو اور اس کی عزت اچھالو، اس کی غلطیاں نکالو، اس کو بھی ایک ذریعہ آمدنی بنا لو اور شہرت کا ذریعہ بنا لو۔ ایسے بہت سے ہو گئے ہیں، بالخصوص بعض تو ایسے غیر مقلدین بارش میں برسے ہیں اور گھاس میں اگے ہیں کہ جو کسی بھی مولوی کے، کسی بھی دیوبندی عالم کا کوئی بھی کلپ لے لیں گے اور اسے سائڈ میں لگا دیں گے، اسے روک روک کے اس پہ تبصرہ کرتے رہیں گے اور اس پہ کمنٹس اور اس پہ ویورز وصول کریں گے اور پیسہ کما لیں گے، بس چلتی رہے گی گاڑی۔ ان احمقوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ اگر تم کو ہے کچھ تمہارے اندر، یعنی رجولیت ہے، تو پھر ایسا کرو کہ بھئی آپ جس کا ویڈیو لے رہے ہیں تو اس کو بٹھا لو سامنے یا اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، پھر اس سے گفتگو کرو آمنے سامنے۔ اب یہاں تو اس بیچاری کا وہ ریکارڈ شدہ بیان ہے نا، اس پر کچھ بھی تم کہو گے تو پلٹ کر تمہیں کیا جواب دے گا؟ وہ ویڈیو میں سے گھس کے آگے تھوڑی تمہاری پٹائی کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ۔ اب اس پہ تم اپنی علمی بوچھاڑ اور جہالت کی برسات برسا رہے۔ اب اس میں دیوبندیوں کو گننا اور دیوبندی علماء کا پر تبصرہ کرنا، یہ سب حرکتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو ایسے لوگ کبھی ولایت اور معرفت حاصل نہیں کر سکتے، چہرے سے نحوست ٹپکتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے چند مہینے بھی کوئی سنجیدہ آدمی بیانات سن لے گا نا تو خود بخود دین سے وحشت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عظمت رسول، عظمت صحابہ، عظمت اولیاء، یہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے بیانات سے۔ اسی واسطے یوں سمجھ لیجئے کہ غیر مقلدیت نتیجتاً الحاد کا ہی ایک دروازہ ہے۔ آہستہ آہستہ بندہ جو ہے الحاد اور آزادی کی طرف چلے جاتا ہے۔ عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، ان احبکم الی احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق رکھنے والے ہیں۔
تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق رکھنے والے. اس کے بعد صفات بیان فرمائی اچھے اخلاق رکھنے والے کیا ہیں. الموطئون اکنافا، تواضع کی وجہ سے گویا کہ لوگوں کے سامنے ان کے کندھے جھکے جاتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے، متکبرانہ چال نہیں رہتی، متواضعانہ چال رہتی. تو اسے آپ علیہ السلام نے تعبیر فرمایا الموطئون اکنافا، اپنے کندھوں کو اور مونڈوں کو جھکا کر چلتے ہیں لوگوں کے سامنے، بچھے جاتے ہیں. الذین یألفون ویؤلفون، دوسری صفت یہ اخلاق والے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے بھی ان سے مانوس رہتے ہیں. ایسے سڑی صورت اور عجیب طرح کا انداز نہیں رہتا کہ وہ لوگ قریب آنے تیار نہیں، بات کرنے تیار نہیں، کون ان کے منہ لگتا چھوڑو، ایسی کیفیت نہیں رہتی. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ الْمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ وَالْمُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبَ. اور آگے فرمایا بد اخلاقی کے کچھ جزیات کے میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں. دوسرا دوستوں میں نفرت کا بیج بوتے ہیں. تیسرا شریفوں میں عیب تلاش کرتے ہیں. یہ بد اخلاقی والی حرکت ہے. تو اب یہ جو آخری جزیہ ہیں الملتمسون للبراء العیب، کہ جو للبراء العیب نیک لوگوں میں، شریف لوگوں میں غلطیاں تلاش کرنا، یہ ہے دوسروں کی عزت اچھالنا، دوسروں کی چغلیاں کرنا. یہ سب عزت نفس کا خیال نہ رکھنے کی علامت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایسے لوگ برے ہوتے ہیں اور برے لوگ ولایت نہیں پا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر عملاً اور قولاً اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ کسی کو بھی اپنے عمل اور قول سے دل شکنی والا معاملہ نہ ہو. کسی مسلمان کو ہمارے کسی برتاؤ سے خفگی پیدا نہ ہو. چنانچہ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق معاملہ کر. اکرم الناس انزل الناس منازلہم، جو آدمی جس درجے کا ہے اس کو مقام دینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا جب کسی قوم کا باعزت آدمی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اعزاز کرو. اب کسی بھی قوم کا، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، یہ قوم اسے مانتی ہے تو اس کی عزت کرنا ہمارے اسلام کا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے اب دیکھو کہ بھئی اگر ہم موجودہ زمانے میں دیکھ لیں کہ اگر پرائم منسٹر ہے ملک کا، وہ مسلمانوں کا تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہیں آئے گا، کسی مسجد میں آئے، مدرسے میں آئے یا کہیں بھی مسلمانوں کے ایریے میں آئے تو اس کی عزت کرنا کہ نہیں کرنا، مجبوراً کرنا پڑے گا. وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اسے بڑا مانتے ہیں. ایک ملک کا وہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، کچھ بھی ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے مذہب کا ہے کہ نہیں، ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں. اس واسطے علماء دیوبند کی کتابوں میں اہل حدیث کا ہو، بریلویوں کا ہو، کسی بھی عالم کا تذکرہ کرتے ہیں تو عزت سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک لوگ ہیں ماننے والے، ایک جماعت موجود ہے، اس کا اس جماعت میں ایک عزت اور مقام ہے. تو پھر ہم اس سے کیسے بے عزت کر سکتے؟ یہ اخلاق، یہ تعلیم سکھائی گئی. برخلاف اس کے دوسرے لوگ جو دوسرے مسلک کے جب علماء دیوبند کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا تو کرتے ہیں گویا کہ ان کے پوتے ہیں یا نواسے ہیں، یا ان کے دشمن کی اولاد ہے یا دشمن کے پوتے نواسے ہیں. اس طرح سے ارے ترے والا لہجہ، جہالت پر مشتمل. معلوم یہ ہوا کہ اسی واسطے آپ دیکھ لو جو ان اخلاقی صفات سے محروم ہوتے ہیں ان میں اولیاء بہت کم پیدا ہوتے ہیں. 200 سال کے عرصے میں آپ کو بہت کم ملے گا کوئی بندہ غیر مقلد میں بھی ولی بنا ہو. کبھی کسی کا نام سنے ہو آپ بزرگوں میں، ولیوں میں. وجہ یہی ہے کہ جو اخلاقی پہلو آنا چاہیے علمی اختلاف کے ساتھ، نہیں ہے، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. ایسے آپ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسری مسجد میں جائے تو وہاں کے مقررہ امام کی اجازت کے بغیر وہاں امامت نہ کرے. جب کسی کے گھر جائے تو مالک مکان کی مخصوص جگہ بیٹھنے کے لیے جو کرسی ہے یا مسند ہے اس پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے.
یہ بہت باریک اخلاقی نقطہ ہے جو آپ علیہ السلام نے سمجھایا۔ پہلا جو مسئلہ جزیہ سمجھایا وہ ہے کہ کسی کی مسجد میں جاؤ تو وہاں مقررہ امام کی اجازت کے وقت تم امامت کے لیے آگے نہ بڑھو۔ تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری قرات اچھی ہو، تم اچھے مشہور قاری ہو، تمہیں قرات سبا بھی آتی ہو، اشرا بھی آتی ہو، سب کچھ ہو، تم انٹرنیشنل لیول پہ تم نے انعامات اور پوزیشن حاصل کی، کچھ بھی ہو اپنی جگہ پر، جس مسجد میں گئے ہو وہاں پر وہی امام نماز پڑھائے گا، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ وہاں گھسے اور مصلی پہ آگے بڑھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کرے۔ اب بعض ہیں جنہیں مسائل سے کوئی واقفیت نہیں اور نہ جنہیں مسالک کے اختلافات کی کوئی احترام اور اہمیت نہیں، اپنے مخصوص علمی خول اور دائرے میں رہ کر وہ لوگ اپنے آپ کو ہی علامۃ الدہر سمجھتے ہیں، جبل العلم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ جبل اللحم ہوتے ہیں، جبل العلم نہیں ہوتے۔ خالی گوشت بڑا ہے بس ختم، علم کچھ بھی نہیں بڑا ہے، ایسے لوگ رہتے ہیں۔ اب چلے گئے بول رہے ہیں کہ میں کسی تنخواہ لینے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس واسطے کہ میں تنخواہ لے کر نماز پڑھانے والے امام کی امامت کو ناجائز سمجھتا ہوں، اس واسطے اگر کہیں بھی میں جاتا ہوں تو میں خود نماز پڑھاتا ہوں چاہے امام کوئی بھی ہو۔ تو تم حولے ہو گئے کہ وہاں پہ اپنی مسجد بنا لو، وہیں نماز پڑھتے رہو، دوسروں کے یہاں کیوں جاتے؟ جب تم سمجھتے ہو کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو اب اتنے سالوں سے جتنی مسجدوں میں تنخواہیں لے کر نماز پڑھا رہے ہیں یہ سب کے سب گنہگار ہیں، اور جتنے پڑھے ہیں سب کی نمازیں نہیں، صرف تمہاری نماز ہو رہی بس ختم۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ ایسا، اسے تفرد بھی نہیں بول سکتے۔ تفرد تو وہ ہے جو کسی علمی دلیل کی بنیاد پر ہو، یہ تمہارا تفرد بھی نہیں ہے، تمہاری بیوقوفی ہے، علمی نقص اور کمی ہے۔ تفرد بھی تو اہل علم کا ہوتا ہے، جاہلوں کا تفرد کیا مطلب رہتا؟ تو وہاں گھس کے نماز پڑھانا اور اس مسئلے پہ یہ اس میں اس امام کی حد کی عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب ہے کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ میں پوری شریعت پر چل رہا ہوں اور تمہارا امام یہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، یہ بد عمل ہے، بے عمل ہے، فاسق اور فاجر ہے، یہ جو تنخواہ لے رہا ہے یہ حرام اور ناجائز کر رہا ہے، یہ اس طرح اس امام کو پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس میں دوسرے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے تھے۔ ایسے ہی کوئی دوسرا آدمی ہے کہ مثال کے طور پر میرے قربانیاں بہت زیادہ ہیں، میں تقاضوں پہ بہت چلا ہوں، میں بہت محنت کیا ہوں، میرا ایمان بہت تازہ ہے اور مضبوط ہے اور فلاں ہوں، اس واسطے اب وہ جو امام ہے اس امام کا تو کوئی وقت ہی نہیں لگا ہے، اس کو نہ کچھ آتا جاتا ہے، اس نہ امت کی فکر ہے نہ غم ہے، اس واسطے جب میں یہاں پر رہوں گا تو نماز میں پڑھاؤں گا۔ بیوقوفی ہے تمہاری، جہالت ہے۔ جو امام مقرر ہے وہی پڑھائے گا، تم دخل نہیں دے سکتے وہاں پر۔ تمہارا تقویٰ، تمہاری فکر، تمہارا غم، یہ سب چیزیں آپ رکھ لو جہاں رکھنا ہے، اپنی کوئی خاص جگہ بنا کر آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اس میں اس امام اور حافظ کی حد کی عزت ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ نئی خوشیں جو ہیں یہ آپ اپنی طرف سے نکالیں اور اس کو ایک معیار بنا لیے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اخلاق کی تعلیم دی کہ اس امام کی اجازت کے بغیر آپ وہاں آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے اس مسجد کا بنانے والا صدر اور متولی ہی کیوں نہ ہو۔ جب انتظامیہ نے امام مقرر کر دیا ہے تو اب صدر کو بھی حق نہیں ہوگا کہ وہ امام کو ہٹا کر خود نماز پڑھانا شروع کرے، اس لیے کہ اگر ہٹانا بھی ہے تو انتظامی لحاظ سے ہٹاؤ، اس کے بعد پھر تم کھڑے ہوتے یا کسی گدھے کو لا کے کھڑا کرتے اور پورا اس کے پیچھے اقتدا کر لیتے، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک وہ مقرر ہے انتظاماً آپ اسے ہٹا نہیں سکتے۔ ہٹانا ہے تو انتظاماً ہی ہٹانا ہوگا، بد اخلاقی سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ دوسرا جزیہ یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ اور مالک مکان کے بیٹھنے کی کوئی مخصوص جگہ ہو یا کرسی ہو یا مسند ہو، اس جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھو گے تو اس کی حد کی عزت ہوگی، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گا۔ تو اس سے سمجھ لو کہ جیسے آپ لوگ ہیں، استاذ کے بیٹھنے کا مسند ہے، استاذ کے استعمال کرنے کا ڈیسک ہے، استاذ کے پانی پینے کا برتن یا گلاس ہے، استاذ کے لکھنے کا قلم ہے، کوئی بھی وہ چیز جو استاذ کے لیے خاص ہے، اس چیز کو تم اگر استعمال کرتے ہو تو گویا کہ اس استاذ کی بے ادبی اور اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا ہے۔ ایسے ہی والد صاحب ہیں، والد صاحب کھانا کھانے کے بعد مخصوص جگہ پہ بیٹھتے ہیں، مثلا ان کی کرسی ہے اس پر وہ آرام سے بیٹھتے ہیں، ان کو وہاں آرام ملتا ہے،
تو اس پر، یا والد صاحب ہیں جہاں پر وہ اپنا بستر ہے، ان کا اپنا پلنگ یا تکیہ گاؤ تکیہ گدا لگا ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں، تم جا کے وہاں پر بیٹھ گئے. تم چاہے حافظ عالم ہی کیوں نہ ہو، اس وقت آپ کو صرف محترم بیل ہی کہا جائے گا، آپ کو حافظ عالم ہونے کا احساس نہیں دیا جائے گا. آپ کو سلیقہ نہیں ہے کہ باپ کی مسند پہ جا کے بیٹھ رہے، استاذ کی مسند پہ بیٹھ رہے، شیخ کی مسند پہ بیٹھ رہے. ایسے ہی کرسی ہے، مثلا کوئی کرسی ایسی ہے مدرسے میں ہو یا کہیں اور جگہ، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، گھر میں ہی کیوں نہ ہو، وہ کرسی ایسی ہے کہ اس کرسی کو گھر کے ذمہ دار نے یا مدرسے کے ذمہ دار نے اپنے لیے خاص کیا ہے. اس پر کوئی دوسرا آدمی بیٹھ رہا ہے، چاہے وہ دوسرا استاذ ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ کرسی اساتذہ کے لیے نہیں ہے، ناظم کے لیے ہے، اس پر کوئی دوسرا استاذ بھی بیٹھ رہا تو وہ شخص بھی بیوقوف ہے. تمہیں ایک دوسرے کی عزت کا احترام تم نے سیکھا نہیں. اور یہ تو مشکات شریف کی حدیث ہے، کیا پڑھ کے آئے تم مشکات میں؟ اخلاقیات کے پہلو سے واقف نہیں ہو، تم حدود سے واقف نہیں ہو. تو اس لیے جو چیزیں جس کے لیے معیار عزت ہوتی ہیں اس پر بیٹھنا بالکل اخلاق کے خلاف ہوتا ہے، اس کی عزت میں داخل ہوتا ہے. یا تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ بھئی اس کرسی پہ بیٹھ کے جو ناظم صاحب یا جو شیخ صاحب یا جو پیر صاحب یا جو فلاں والد صاحب یا کوئی بھی بولتے ہیں وہ اور میں سب برابر ہیں، یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اس لیے میں بیٹھ سکتا ہوں آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے تم. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑوں کے درجے کو گرانا ہی ہوا. اور ایسا شخص کبھی ولایت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع سے کہ جو اذان دے اسی کو اقامت کہنے کا حق حاصل ہے. ترمذی کی روایت ہے. تو اس میں بھی دیکھیے کہ اذان دینے والا اقامت کا ہی حقدار، کیونکہ اقامت تو کوئی بھی دے سکتا ہے. لیکن اب لوگ ایسے جاہل اور کوہڑ کج فہم بد دماغ ہو چکے ہیں لوگ کہ میں کمیٹی کا ذمہ دار ہوں، میں صدر ہوں، میں سیکریٹری ہوں، میں فلاں ہوں، اس واسطے اذان کوئی بھی دے پہلی صف میں کھڑوں گا اور میں ہی اقامت دوں گا. بیوقوفی ہے. تم اپنی جہالت کی اور فرعونیت اور ظلم کی وجہ سے اقامت دے لو، ٹھیک ہے دے لو، لیکن ہے تمہاری حرکت ایسی کہ جو اللہ کے نزدیک تمہیں مقام ولایت سے اور دوستی سے گرا دے گی، اور تم کبھی اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے. اور جو اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکا، مخلوق کب اسے پسند کرے گی؟ اس واسطے دیکھ لو کہ ایسی حرکتیں کرنے والوں کو لوگ کیا ہوتے ہیں، بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسے ہوا ہے، کئی مسجدوں میں ہوا ہے. ایک صاحب ہیں خشخشی داڑھی رکھتے ہیں اور اذان کوئی بھی دے پہلی صف میں آگے کھڑے ہو جائیں گے، اقامت میں دوں گا. کیوں صاحب تمہارے ابا کی گھر ہے یہاں پر، یا تمہارے پوتے نواسے کا ختنہ ہو رہا ہے کہ چاقو لے کے کھڑے ہو گئے یا قینچی لے کے کھڑے ہو گئے، کیا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ارے جس کا حق ہے اسے کرنے دو نا. تم اگر اتنا ہی ثواب کمانا تو پہلے چہرے پہ داڑھی رکھو، پہلے تم شریعت کے پابند تو بنو. تم جیسے لوگ اقامت دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو عام پبلک بولے گی اذان دینے والے بے داڑھی کے، اقامت دینے والے بے داڑھی کے، یہ لوگ ہم کو نماز کو بلائیں گے اور ہم متشرع ہو کے ان کے بلانے پر آنا ہے. داعی بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی دعوت کو قبول کی جا سکے. سڑی صورت کا آگے بلا رہا ہے تو لوگ صورت دیکھ کے ہی خاموش رہ جائیں گے، چھوڑو بھی جان دے. بلانے والا ایسا ہے تو انہیں کیسا رہیں گا پھر جس کے یہاں بلایا جا رہا ہے؟ ایسی بد اخلاقی والا تصور ہوتا ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جتنوں کو بھیجا ہے سارے پیغمبر خوبصورت، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کی خوبصورتی پر انگلی اٹھائی جا سکے. اس لیے کہ لوگ پیغمبر کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں. یہی چیز اولیاء میں بھی ہوتی ہے. جتنے لوگوں کو ولایت کا مرتبہ ملتا ہے ان میں بھی وہ کشش رہتی ہے، رنگ کے کیسے بھی ہوں، لیکن کشش والا پہلو اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ترجمان ہوتے ہیں، واسطہ اور دلیل ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر زمزم ہی ہے پینے کے لیے لیکن آپ دے رہے ہیں اسے واش روم کے لوٹے میں تو لوگ پسند کریں گے اس کو. وہ یہ نہیں دیکھیں گے نا بھائی زمزم ہے، کیونکہ یہ دیکھیں گے کس میں دے رہے ہو بھائی. لوٹے میں دو گے تو تھوڑی پئیں گے، ہم سادہ پانی پی لیں گے اس کے بجائے. تم اپنا زمزم رکھ لو سلامت تمہیں. تو یہ جو واسطے بنتے ہیں نا، واسطے بھی صحیح ہونا چاہیے. تو کسی کی مسجد میں اقامت اس مؤذن کی اجازت کے بغیر دینا بھی گویا کہ اس مؤذن کی حد کی عزت میں داخل ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، یہ حادث ہو گئی تو واقعات کی روشنی میں یحییٰ ابن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ہم اپنے استاذ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کی اجازت مانگی، تو امام مالک نے اجازت دی۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو باوجود کہ بڑے بڑے آدمی کے لیے اپنی جگہ سے حضرت امام مالک نہیں اٹھتے تھے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو ان کے اعزاز میں حضرت امام مالک جو پڑھانے والے استاد اور مدرس ہیں اس وقت وہ کھڑے ہو گئے ان مولانا کے اکرام میں، اور پھر قریب بلا کر انہیں اپنے مسند جہاں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں اس کے بازو بٹھایا حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد طالب علم جو پڑھنے والے تھے انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کیے۔ تو کبھی کبھار حدیث کے دوران ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آج ہمارا زمانہ ہے کہ پہلے حدیث عبارت پڑھ کے لاؤ، پھر لغات لکھ کے لاؤ، پھر استاذ لغات لکھوائے گا، پھر ترجمہ کرائے گا، پھر تشریح بتائے گا۔ اتنے مغز ماری کے کام نہیں ہوتے تھے پہلے۔ وجہ ہے کہ اب طلبہ ہے ہی ویسے رہ گئے، ہر چیز ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کی ساری عقل فالتو کاموں میں استعمال ہوگی، پڑھائی میں استعمال نہیں ہوگی۔ عبارت نہ خود پڑھ سکیں گے، نہ معنی حل کر سکیں گے، نہ مفہوم حل کر سکیں گے۔ گزشتہ اس زمانے کے جو طلبہ آتے ہوئے تھے سیدھے سیدھے پورا کام وہی کر کے لاتے اور استاذ کے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیتے۔ جہاں استاذ کو سمجھ میں آیا کہ طالب علم غلطی کر رہا ہے یا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، بس اسی جگہ بتاتا۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا کہ 1 سال میں 2 سال میں وہ عالم بن جاتے تھے، کیونکہ ان کے پڑھنے میں ان کے جیسے آج کے زمانے میں کوئی بچہ حافظ بننا ہے تو وہ کس کے اختیار میں ہے؟ استاذ کے تو اختیار میں نہیں ہے، شاگرد کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ 6 مہینے میں قرآن سنا دے گا تو حافظ بن جائے گا، 3 مہینے میں سنا دے گا تو بھی حافظ بن جائے گا۔ تو حافظ بننا جیسے اس زمانے میں خود حافظ بننے والے طالب علم کے اختیار میں ہے، عالم بننا بھی ویسے ہی اس زمانے میں طلباء کے اختیار میں تھا۔ تم جتنے مہینے میں پڑھ لیتے اتنے مہینے میں حافظ عالم بن جاتے آپ، ویسا تھا اس زمانے۔ اب اس زمانے میں چونکہ تنزلی آ گئی ہے تو اب بنانا پڑا نہیں، کتنا بھی ذہن رہنے دو، کم از کم 5 سال تو پڑھاؤ، کم از کم 6 سال پڑھاؤ، کم از کم 7 سال پڑھاؤ، 8 سال پڑھاؤ، 9 سال پڑھاؤ۔ اس طرح ترتیب دینا پڑا ذہن کے غیر ضروری یا غلط جگہ استعمال ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو وہی ذہن ہے غلط کاموں میں لگ رہا ہے۔ تو عبارت پڑھتا تھا اور جہاں ضرورت پڑتی وہاں پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھا دیتے تھے۔ تو دوران درس ایسا ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی حدیث کے بارے میں خود تھوڑا سا اشتباہ ہوا کہ بھئی یہاں کیا بات ہو سکتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاذ کو۔ تو اس موقع پر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بازو بیٹھے تھے ان سے پوچھنے لگے کہ اس حدیث کے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ ہے، کچھ بات ہے، ایسا پوچھنے لگے۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب اور احترام میں ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، طلباء سامنے بیٹھے ہیں، پڑھانے والا استاذ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اور اگر میں ڈائریکٹ طلباء کو بتاؤں گا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ادھر جو بازو بیٹھا ہوا ہے اس کی عزت جائے گی، تو ادھر طلباء کو بتانے کے بجائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آ کر کان میں آہستہ سے بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کے متعلق یہ بات ہے۔ تو اس میں کتنا احترام ہوا ایک دوسرے کا۔ آج بھی ایسے مواقع پیش آتے ہیں لیکن یہ اخلاق برتا نہیں جاتا۔ کبھی ہوتے ہیں کہ ایک جلسے میں 2-4 علماء شریک ہو گئے، کبھی کوئی سائل آ گیا پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب، تو ایسے موقع پر اب مفتی صاحب کیا کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو معلوم ہے لیکن بولتے ہیں بازو یہ مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ یہ احترام ادھر رجوع کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ ان کو نہیں آتا اس واسطے مجھے میری طرف رجوع کرا رہے ہیں، یہ سمجھ کر کیا کرتے ہیں اب ان سے بولنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو احترام والا پہلو ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے میں کیا بول سکتا ہوں، البتہ مفتی صاحب نے چونکہ حکم دیا اس واسطے میں ان کے حکم کے تحت یہ بول رہا ہوں، تو یہ انداز کیسا رہے گا؟ ظاہر سی بات ایک دوسرے کا احترام ہے اس میں۔ یہ سب چیزیں آتی ہیں بزرگوں کی جوتیوں میں کچھ دن پڑے رہنے سے، سیکھنے سے آتی ہے۔ آدمی نرا عالم بنے گا تو ظاہر سی بات ہے وہی اخلاق سے عاری اور خالی رہے گا۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو استفسار پر طلباء کے سامنے بلند آواز سے جواب دینے کے بجائے آہستہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تاکہ امام مالک کے سامنے ابن مبارک کی بڑائی ظاہر نہ ہو اور امام مالک کی خفگی نہ ہو۔ یہ عمل ابن مبارک کا رہا رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے درس میں سے اٹھ کر چلے گئے اجازت لے کر، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا اس پر تبصرہ کیا
یعنی آج کے حساب سے کیا کمنٹ کیا کہ بھائی امام مالک، جیسے ہوتا نا کہ آدمی آیا ملا چلا گیا، تو جانے کے بعد ہم اس جانے والے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے. اچھا بولے کا مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے، خراب بولے کا مطلب وہ خراب ہے. بعض مرتبہ اچھا ہے پھر بھی خراب بول رہا ہے، کا مطلب یہ خراب ہے جو بول رہا ہے، اس کو کوئی پسند نہیں آ رہا ہے. تو امام مالک نے کیا فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انہیں جانتے ہو جو ابھی گئے ہیں؟ فرمایا کہ یہ خراسان کے فقیہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، اور ان کا ادب و احترام مجھے بہت پسند آیا. جو رویہ، اخلاقی رویہ جو رہا عمدہ، اس پر طلباء کے سامنے تعریف کی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ علماء بھی آپس میں ایک دوسرے کی احترام عزت کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ پبلک کے سامنے ہماری انسلٹ نہ ہو، یا ایک دوسرے کی پبلک یہ سمجھنے لگے مولویاں خود ایک دوسرے میں نہیں ہیں تو ہمارے کیا بات کرتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے جاہلوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے. ایسے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے بھائیوں اور اپنے ہم عصروں کی عزت کا ایسا خیال رکھتے ہیں. ہمارا تو بس چلے تو اپنے مقابلے میں کسی کی عزت کو عزت رہنے نہیں دیں گے، بس ختم. بس چلے تو معمولی سی معمولی کام کی دوسروں، یعنی ہم چھوٹا بھی کام کریں گے نا، تعریف اس کی ایسے چاہیں گے گویا کہ ہم نے کوئی انقلابی کام کیا. دیواری پرچے میں ایک صفحہ لکھتے بس خالی، اس پر دوستوں میں بول لینا، ساتھیوں میں بول لینا، چھوٹوں میں بول لینا، ایسا ہونا گویا کہ میں حجت اللہ البالغہ لکھتا ہوں دیواری پرچہ لکھ کر. اور اگر کوئی ایک دو چار صفحے کا مضمون لکھ لیا تو پھر تو گویا کہ رحمت اللہ الواسعہ لکھ دیا، حجت اللہ کی شرح کر دیا ہوں، ایسا سمجھیں گے. اور اگر کسی نے دوسرا محنت سے یا کسی بھی طریقے سے 300 صفحے لکھ دیا تو بھی اس زمانے میں کیا ہے، آسان ہے کتاب لکھنا. یہ آئی کا زمانہ ہے، یہ آئی کا زمانہ ہے، بس کون سی بھی کتاب چاہے لکھ دے سکتے. یہ تبصرہ رہتا ہے، یعنی دوسرے کا کام اتنا ہلکا اور اپنا چھوٹے سا بھی گھٹیا بھی کام رہے تو اتنا معیار اس کا. یہ طریقہ جو ہے بد اخلاقی والا رہتا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ بھئی کسی نے کچھ اچھا کام کیا، اس اچھے کام کی لوگوں نے ہمارے سامنے تعریف کرنا شروع کر دی تو ہم سے رہا نہیں جاتا. تو ہم کرتے کیا ہیں، فوراً اس گفتگو میں منہ ڈال کر، چاہے وہ منہ کتنا بھی سڑا ہوا ہو، وہ سڑا ہوا منہ ڈال کر فوراً کیا کرتے ہیں، جس ممدوح کی تعریف ہو رہی ہے اس ممدوح کی کوئی بھی ایسی حرکت سامنے لا دینا یا کوئی بھی ایسا مذموم والا پہلو سامنے لا دینا کہ تعریف کا رخ بدل جائے اور وہ مدح ذم میں بدل جائے. ایسی کوشش کریں. صاحب اچھا ہے بھائی لیکن وہ ایک چیز میرے پسند نہیں آتی، صاحب صحیح ہے بھائی لیکن وہ چیز میرے پسند نہیں آتی. یہ جو طریقہ رہتا ہے یہ متکبرانہ طریقہ رہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح عزت نفس کے پہلو میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے ہوتا ہے. گویا ہمارے جو ماتحت ہیں وہ ہمارے غلام اور خریدے ہوئے نوکر ہیں. بھرے عام مجلس میں ان کا تمسخر، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، جس سے دلوں میں کینہ اور بغض پھیلتا ہے، بدگمانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی حکومتوں کے جیسے ایک دوسرے کے الزامات لگا لیتے ہیں، ایک حکومت دوسرے حکومت پر جیسے جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے، ویسا ایک آدمی دوسرے آدمی پہ ایسے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. تو اپنے ماتحت کی بھی عزت کا خیال رکھنا. ادنا سے ادنا آدمی میں بھی اپنی جگہ اس کی اپنی عزت اسے پیاری ہوتی ہے. نوکر بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اسے بھی اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. کسی کو بھی اس کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو اپنے اندر جو انسلٹ محسوس کرتا، بے عزتی محسوس کرتا ہے، تو جیسے کل گزشتہ شاید انہوں نے بتائے تھے مجلس میں خان فیض گاہ میں، وہ یہ یاسر ندیم الواجدی صاحب وہ کسی استانی کے پاس پڑھتے تھے اور وہ سزا کے طور پر بچیوں کے پاس کے سامنے قمیص اتروا دی،
تو اس کو لے کے وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد قرآن سے ہی نفرت اور دین اسلام سے ہی نفرت اور مدارس سے ہی نفرت، یہ جو چیز پیدا ہو گئی ہے حد کی عزت سے چھوا نا، عزت نفس کو ٹھیس پہنچنے سے ہی ہوا ہے۔ تو بچے کی بھی اپنی ایک عزت ہوتی، اس کی بھی عزت نفس کو اگر مجروح کیا جائے گا تو وہ بھی مجروح کرنے والے کو بھولتا نہیں، یاد رکھتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی اس کا تذکرہ کرے گا تو برائی سے کرے گا۔ اس لیے کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا۔ بسا اوقات رسوائی جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جان دے دینا گوارا کرتا لیکن عزت جانا گوارا نہیں کرتا۔ عزت کی بات آتی ہے تو مارنے مرنے پر تیار ہو جاتا۔ تو شریعت میں غلاموں کو بھی ذلیل کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو آزاد لوگوں کو ذلیل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جس طرح ہم خود اپنی عزت چاہتے ہیں، عزت کا اپنی احترام کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی بھی اپنی عزت ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں اور محبوب اور مقبول بندے بننے کے لیے دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا سیکھیں۔ کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچانے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ نمبر 1، سب کے سامنے کسی کی بے عزتی کرنا۔ نمبر 2، کسی کا مذاق اڑانا۔ نمبر 3، کسی کی غلطی کو بار بار یاد دلانا۔ تمہارے سے ہوا تھا نا ایک بار ہوا، اس کی سزا مل گئی، اس کی تنبیہ ہو گئی، سب ہو گیا، 4 سال ہو گئے، چاروں میں آنے کے بعد بھی جماعت اول میں سے غلطی یاد دلا رہے، سمجھ رہے؟ یہ مذاق اڑا رہے، حد کی عزت کی بات ہو جائے۔ سخت اور تحقیر آمیز لہجہ اختیار کرنا، حقارت والے انداز سے بات کرنا، اور کسی کے عیب کو پھیلانا، کسی کے عمل کی درستگی کو بھول کر اس کی نیت پر حملہ کرنا، یہ سب کام شہرت کے واسطے کر رہے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر، اب ہم تو نہیں ہیں اس صف میں لیکن مثال کے لیے بول رہے ہیں، اتنے سب کتابیں خالی مشہور ہونے واسطے لکھے سے ہیں، بس ہم تو زیادہ لکھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جتنا کچھ بھی لکھے ہیں اس بارے میں اگر کوئی یہ کمنٹ کر رہا ہے، یہ صرف اس واسطے کہ صاحب تصانیف کثیرہ شمار ہو جائیں، بس اس واسطے لکھ رہے ہیں، ورنہ کوئی خاص بات نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ جو حملہ ہو رہا ہے آپ کا کس پر ہو رہا ہے؟ نیت پر ہی ہو رہا نا۔ عمل کا تو آپ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ کثیرہ بول کے زیادہ کرے کام بول کے آپ بھی تو اقرار کر رہے ہیں، باقی ہے کہ نیت پر حملہ کر رہے ہیں کہ شہرت کے واسطے کر رہے ہیں۔ یہ کسی کی نیت پر حملہ کرنا، یہ بھی گویا کہ دوسرے کی عزت کو اچھالنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں نفرت پھیل جاتی ہے۔ عزت دینا دراصل عزت لینے کا عمل ہے۔ اگر ہم کسی کی عزت کریں گے تو گویا کہ ہم اپنی عزت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو تنہائی میں اصلاح ہوگی، نرم لہجے سے ہوگی۔ سختی آدمی کو عام طور سے توڑ دیتی ہے، جوڑنا مشکل ہے، توڑنا آسان ہوتا ہے۔ عزت نفس کا خیال کیسے رکھیں دوسروں کا؟ اس کے طریقے کیا ہیں کہ ہم دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی قدر خود پیدا کریں۔ اب یہ سوچیں کہ بھئی میں جیسے اللہ کا بندہ ہوں، بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہوں، مجھے اللہ نے کچھ خوبیوں سے نوازا ہے، ایسے ہی جتنے بندے دنیا میں موجود ہیں سب اللہ ہی کے بندے ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے، اور وہ بھی کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے ہیں، انہیں بھی کوئی خوبیاں اللہ نے دیا ہے۔ تو جب میں یہ نسبت بندہ الہ ہونے کی اور پھر کسی مقصد کے تحت پیدا کیے جانے کی، پھر کچھ کمالات سے نوازے جانے کی، یہ تینوں باتیں اس کے اندر بھی ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے جب میں عزت کے قابل ہوں تو وہ بھی عزت کے قابل ہے، میں کیوں اس کی بے عزتی کروں گا؟ تو یہ سوچنا کہ بھئی جیسے میری اپنی خوبیاں ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ہیں، ویسے دوسروں کی بھی خوبیاں ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ جو پہلا نقطہ ہے کہ خود کو پہچانو، اس سے دوسرے کی پہچان نصیب ہوگی۔ خود کو نہیں پہچانا، اس واسطے دوسرے کے ساتھ بھی ویسی حرکت کر رہا ہے۔ دوسرا جو کام ہے عزت نفس کو سیکھنے کا، گناہوں سے بچنا۔ آدمی جتنا گناہوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے ہے، خیانت سے ہے، بے حیائی سے ہے، تو اتنا اس کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے۔ جہاں آدمی گناہ کرتا ہے، عزت نفس داؤ پہ لگ جاتی ہے۔
تیسرا کام ہے لوگوں کے سامنے خود کو ذلیل کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا، خود کو نہیں گرا لینا، جیسے حد سے زیادہ عاجزی کرنا یا خود کو کمتر دکھانا۔ مثال کے طور پر عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو کہ ہم ہیں استاذ اور آپ لوگ ہیں شاگرد، میں اگر آپ لوگوں کے سامنے بولوں گا میری کیا حیثیت ہے بھئی، آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ انبیاء کے رسول اللہ کے مہمان ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، ایسی باتیں اگر میں تمہارے سامنے کروں گا تو اس میں میری بھی انسلٹ ہے اور تمہارا بھی نقصان ہے، تمہیں تمہاری حیثیت پہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ارے سمجھ رہے؟ یہ گفتگو تمہارے سامنے نہیں ہوگی، تم طلباء کے سامنے یہ بات نہیں ہوگی کہ بھئی ہماری کیا حیثیت ہے، فلاں کیا حیثیت ہے۔ اگر کوئی سر پھرا طالب علم ہو، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کا سر ہمارے سے چل رہا ہے، ہمارے نام پہ ہی چندہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے نام پہ ہی کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بے ادب ہو گیا، بے ادبی سے اسی کا نقصان ہوا، اور یہ بے ادبی پر لانے کا کام ہم نے کیا کہ بیجا آپ جو ہے اپنی بے موقع اور بے محل آپ اپنی تواضع ظاہر کر رہے تھے۔ تو یہ حد سے زیادہ تواضع ظاہر کر دینا یا بے موقع تواضع ظاہر کر دینا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ عزت نفس کو مجروح کر لینے والا عمل۔ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ہر جگہ معذرت کرتے پھرنا، معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، معافی کام کرتے کیوں ایسا کہ معافی چاہو؟ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ بھئی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کر دیتے رہتے معافی مانگتے رہتے، کر دیتے رہتے معافی مانگتے رہتے، یہ جو عمل ہے یہ عمل عزت ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بات وقار سے کرنا اور عاجزی سے رہنا۔ چوتھی چیز عزت نفس کو محفوظ رکھنے کی وہ ہے نہ کہنا سیکھنا۔ نہ کہنا سیکھنا، نہیں صاحب میرے سے نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا ہے بات، میں نہیں سنتا ہے بات، یہ بھی ہونا چاہیے عزت نفس کی بنا۔ اب جو بھی بولنا ٹھیک ہے، آپ جیسا فرمائیں گے، آپ جیسا بولیں گے، آپ جو فرمائیں گے، یہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ یہ استاذ کے سامنے ٹھیک ہے، شیخ کے سامنے ٹھیک ہے، باقی عام پبلک کے والد کے سامنے ٹھیک ہے، والد جیسا فرمائے ویسے کریں گے۔ بعض وہ شخصیات ہیں جن کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلانا چاہیے، اپنی تجویز پیش نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر صرف تفویض ہی رہنا، بس ختم، آپ جیسا فرمائیں گے، تجویز نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں ایسا سوچ رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان تین شخصیتوں کے علاوہ، جیسے والد ہے، استاذ ہے، شیخ ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں تو ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں، نہیں میں ایسا نہیں سنوں گا، میرے سے یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ کہنا سیکھنا بھی عزت نفس کو محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں لوگ ہاں سب جگہ ہاں، سب جگہ ہاں، سب جگہ ہاں، تو لوگ کیا بولتے ہیں، ارے وہ بلاتے ہی آ جاتے ہیں، تو میں بھی فون کر رہا ہوں تمہارے سامنے، دیکھو اب ہاں ہاں کہنے والے سے بیچارے، تو بڑے سے بڑے لوگوں کو جیب میں ڈال لے کے پھرتے رہتے لوگ، تو پھر کیا بولتے ہیں، کون سا مفتی ہونا، بولو جی میرے جیب میں ہے، بلا لیتا ہوں اسے، میں میرے ہاتھ میں بلا لیتا ہوں اسے میں۔ کیونکہ ان مفتی صاحب سے انہیں کبھی کیا نہیں سنے ہیں، نہ نہیں سنے ہیں، نہیں ہوگا، نکلو یہاں سے، اٹھو یہاں سے، یہ نہیں سنے ہیں نا، تو آدمی لائٹ لے لینا شروع ہوتا ہے، سب کو گلاب جامن سمجھ کے نکلنا شروع کرتا ہے۔ اس واسطے ہر بات مان لینا، صحیح ہو یا غلط ہو، یہ کمزوری ہوتی ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ملتا اسلاف کے یہاں پر کہ انہوں نے ہر بات کو تسلیم کیا۔ جہاں غلط بات ہوگی وہاں ادب کے ساتھ انکار کر دیا جائے گا۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہر ایک کو خوش رکھنا چاہیے، وہ خود کو کھو دیتا ہے کہ اپنے کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ سب کو خوش رکھ رہا ہے تو اپنے کہاں خوش رکھ سکتا ہوں؟ خود بھی تو کوئی خود ہے نا، میں بھی تو کوئی ایک انسان ہوں نا، جیسے دوسرے انسان ہیں۔ تمہیں خوش رکھنا ایک خوشی ہے، تو مجھے خوش رکھنا، میں اپنے آپ کو خوش رکھ لینا بھی تو خوشی ہے نا، تو پھر میں اپنا حق بھی تو پورا کروں۔ پانچویں چیز عزت نفس کو محفوظ رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اپنے باؤنڈریز قائم کرنا، اپنے حدود قائم کرنا، لیمٹس بنانا اپنے، کہ بھئی میں کس سے بات کروں گا، کس سے نہیں کروں گا۔ ہر کوئی آ کے مجھ سے بات کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ کون ہے بھائی آپ، مجھ سے کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میرے فہم کے قابل ہی نہیں ہے کہ میں جو بات کروں گا وہ آپ سمجھنے کے قابل نہیں، تو کیوں بات کرنے ہیں میرے پاس؟ جاؤ بھیجو اپنے باپ کو، بھیجو، اس سے بات کروں گا۔ تو لمٹس رکھنا کچھ، ہر کوئی آ کے منہ اٹھا کے بات کرنے چلے تو نہیں ہو سکتا اس طرح۔ ارے سب کے لیے اصول ہے، اپنے لیے نہیں بول رہے ہیں۔
ورنہ پھر جھاڑو مارنے والا، پوچھا مارنے والا، ان کو ایسے تمیز انتظامی چیزوں کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، وہ بھی دخل دینا شروع کر دیتے ہیں. اب تھوڑی ہے کہ بھائی ناظم ہو کے ہم پوچھیں برکت بھائی بتائیے کہ یہ کیسا کرنا چاہیے، ہم چولہا کہاں پر رکھیں، ہم نل کہاں پر رکھیں، واشنگ مشین کہاں پر رکھیں. حیثیت ہم ایک لیول رہتا ہے کسی سے بھی کچھ مشورے کرنے کا، رائے لینے کا، کوئی بھی چیز. ارے سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں. حدود اگر قائم نہیں کیے جائیں گے تو آدمی کی عزت نفس محفوظ نہیں رہتی. چھٹی چیز ہے اپنے آپ کو علم اور کردار سے مضبوط بنانا. جب تک آدمی کو اپنے آپ پر کانفیڈنس نہیں آتا کہ میں جو سیکھ رہا ہوں، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ واقعتاً ایسی چیز ہے کہ میں اس کے بھروسے جی سکتا ہوں، تو اگر علم پر اعتماد نہیں ہوگا، کردار پر اعتماد نہیں ہوگا تو عزت نفس بھی مجروح ہو جائے گی. ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانا. 7ویں چیز، جو غلطی ہو گئی اسے نوٹ کرنا کہ آئندہ غلطی نہیں کرنا ہے مجھے. اپنے آپ کو بار بار ملامت کرتے بھی نہیں رہنا، اس سے آدمی ٹوٹ جاتا ہے. ایک بار غلطی ہو گئی، معافی مانگ لیے، آگے اب پر اعتماد ہو کے چلنا. 8ویں چیز ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. آدمی جتنے معزز لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اتنا ہی اسے اپنی عزت کا خیال بڑھتے جاتا ہے. جتنا گھٹیا لوگوں میں رہتا ہے اتنا ہی گھٹیا پن اس کے اندر آتے جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اب عزت نفس کو محفوظ رکھنے کی. جو خود کو سستا کر دیتا ہے تو دنیا اسے مفت میں بھی خریدنا نہیں چاہتی. جو خود کو سستا کر دیتا ہے دنیا اسے مفت میں بھی خریدنا نہیں چاہتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں عزت ملے، دوسروں کی عزت دیں، تو پہلے خود کو عزت دینا سیکھنا. آدمی پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے، پھر دنیا اسے اپنی نظر سے گراتی ہے. اس واسطے عزت نفس کو محفوظ بھی رکھنا ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. نہ اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، نہ کسی اور کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا ہے. یہ ہے ولایت حاصل کرنے کے لیے دوسری صفت جو ہمیں پیدا ہونی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے.